مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تقریباً 28 پارے تک اس میں ذکر ہے، بار بار ایک واقعات کو بار بار دہرایا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ایک آیت ہے جو بار بار دہراتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی اور چند آیات کی جو بار بار دہرائی گئی؟ اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے. جب بھی کوئی چیز دہرائی جاتی ہے تو اس کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ چیز یاد ہو جائے، پکی ہو جائے. نمبر 2 وہی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں رہتی نہیں ہے یا لوگ بھلا دیتے ہیں. نمبر 3 یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا کہ اس کے اندر آپ کے لیے سبق ہے. یہ سارے مقصد ہوتے ہیں. تو جیسے کہ عام انسان ایک ٹیچر ہے، جب وہ کوئی چیز پڑھا رہا ہوتا ہے سلیبس میں سے، تو کسی ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، یا سلیبس میں ایک چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کو وہ چیز حفظ یاد ہو جائے. قرآن کی بہت سی آیتوں میں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اگر آپ کو یاد ہو گیا، اور آج آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 پارے تک ذکر ہے، تو جو قرآن کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. یعنی کسی اور چیز کی طرف آپ کی نظر کم گئی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف زیادہ گئی، تبھی آپ کو یہ سوال پیدا ہوا. تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی نا کہ قرآن جس کے لیے فوکس کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، آج آپ کو حاصل ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں میں اس کی طرف توجہ جانی چاہیے، وہ چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے. ہائی لائٹ ہوئی اور آپ کو یاد ہے، پھر اس واقعے سے ملنے والا جو سبق ہے وہ بھی یاد ہوگا. تو بہت قرآن کریم کی تو بہت سے آیتیں، اب اتنی ساری آیتیں ہر بندہ اینی ٹائم یاد تھوڑی نہ رکھ پائے گا. تو کچھ واقعات کو، کچھ ذکر کو خاص اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ یاد رہے، اور ان کی برکت سے ہماری زندگی میں سبق لینا اور کسی اور کو سبق دینا آسان ہو. یہ مقصد ہے اور وہ حاصل بھی ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے، آپ نے آ کے سوال پوچھا.